اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و عمروں آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد جو جمعہ آتا ہے اسے نتیجہ الجمعہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کس نے عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے اور کتنی اپنی روح کو مضبوط بنایا کہ وہ پکا نمازی بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اصلی گھر والے رہ گئے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جتنے فصلی تھے وہ چلے گئے ہیں۔ تو رمضان المبارک تو ایک ماہ کے لیے روزے فرض تھے، لیکن نماز پورے 12 ماہ فرض ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے بعد بھی خیرات کا حکم ہے، اس طرح نماز کا بھی رمضان المبارک کے بعد میں بھی حکم ہے۔ ہماری سستیاں ہیں، کارستانیاں ہیں کہ ہم نے دین کو صرف 12 ربیع الاول تک ہی محدود رکھا، ہم نے دین کو 10 محرم تک ہی محدود رکھا، اور پھر ہم نے دین کو رمضان المبارک تک رکھا کہ اس کے بعد پھر ختم نماز اور عبادت۔ یہ کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ اور ایک چاند نظر آنے کے بعد مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں رمضان کا، اور ایک چاند شوال کا نظر آنے کے بعد مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو مسجدیں بھر گئی۔ چاند تو چاند اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو شوال کے بعد تو یہ بھی تو اللہ کا چاند ہے، اسلامی کیلنڈر ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، پکا نمازی بنائے ہم سب لوگوں کو۔ تو حضرات، حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اور یہ ٹینشن فری ہے۔ جن کے نظریات بکھرے ہوئے ہیں، جن کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں، جو نفس کے پجاری لوگ ہیں، جو کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، تو ان کے لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ ہر انسان عزت چاہتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے بھی تعلق رکھنے والا بندہ ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت سے پکارا جائے، اس کا عزت سے نام لیا جائے، یہ ایک فطرت انسانی ہے۔ تو صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا تجھے اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لو، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ جتنا تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، انسان کی نا بھاگ دوڑ لگی ہے، انسان بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان
راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی چیک ایسا میرا لگے کہ بس میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاؤں. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہونا نہیں ہے. بہرحال تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، اللہ تجھے عزت کی زندگی، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. آگے کہتا ہے پھر یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا لالچ سے بچو، حرص سے بچو. لالچ اگر کرو گے تو دنیا تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گی. بس عزت اور ذلت کی ڈیفینیشن میرے نبی نے یہ بتا دی کہ جتنا دیا اس پہ قناعت اختیار کرو، اور ذلت کے بارے میں فرمایا کہ خبث نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، حرص نہ کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل کر دے. اور کیا خوبصورت حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی تھوڑی عبادت پہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی جو ہو جاتا ہے، میرا اللہ اس کی تھوڑی عبادت پہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا، اور یاد رکھیں دنیا میں کوئی پیشہ غلط نہیں ہے، کوئی پیشہ غلط نہیں ہے سوائے ایک پیشے کے. اللہ کے رسول نے خود اپنے کپڑے سلائی کیے تاکہ آنے والے وقت میں کبھی کوئی کسی درزی کو تانا نہ دے. اس کا سر فخر سے بلند کر دیا. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی نے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے. حضور نے جوتوں کو سلائی کیا. وہ یہ نہیں تھے کہ آپ کے پاس نوکر نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ آپ کے کام کرنے والے نہیں تھے. وہ اس نظریے سے کہ آنے والے وقت میں جوتے سلائی کرنے والا بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور یہ کہہ سکے میرے نبی نے خود کیا تھا. کوئی برا پیشہ نہیں سوائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا. یہ دنیا میں سب سے برا پیشہ ہے. اپنے نفس کو، اپنی عزت کو داغدار کرنا اور مطمئن ہو جانا مان کے. حضور نے تو گداگری کا خاتمہ کیا تھا. اللہ کے نبی نے ایسے معاشرے کی تشکیل کی تھی کہ جہاں کوئی مانگنے والا نہ ہو، وہاں دینے والا ہو لیکن لینے والا کوئی نہ. ایسے معاشرے کی تشکیل کی تھی. سڑک پہ جھاڑو لگا کے روٹی کما لینا کوئی عیب نہیں، سر پہ چھاپڑی رکھ لینا، فروٹ بیچ لینا کوئی عیب نہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانج لینا اپنے پیٹ کی خاطر کوئی عیب نہیں. لیکن دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پھیلا دینا کہ میری مدد کرو. بھلا بندہ بھی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ والے مدد کرتے ہیں، وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر کمی نہیں آتی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. دنیا میں سب سے برا جو پیشہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، دستے دراز، اپنے کشکولے قلب کو دراز کرنا ہے لوگوں کے سامنے. یہ دنیا نہیں کبھی کسی کی پوری ہوئی، یاد رکھنا ہے. یحییٰ نامی سلطان یحییٰ عرب کا بادشاہ تھا، تو وہ اس کی عادت تھی وہ ہر وقت کی تقسیم کرتے رہتا تھا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جمع کرنا، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وہ ہر وقت ہی خرچ کرتا رہتا. جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر اس نے نوکروں کو کہا اشرفیوں کی تھیلے لے جاؤ. بوریاں آ گئی. جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آج اشرفیاں اس نے بورے منگوا لی ہیں، تو جس کو نہیں بھی نہ ضرورت تھی وہ بھی فقیروں کی لائن میں کھڑا ہو گیا.
آج تو اتنا ملے گا، بس اپنا آپ پیسے دے کے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، لالچ آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ لالچ نہیں کرنی، قناعت پسندی اختیار کرنی ہے۔ تو سارے لے رہے تھے سلطان یا شاہ بادشاہ سے، تو ایک فقیر سائڈ پہ کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اس کی نظر پڑی ہے۔ اس نے کہا یار یہ سارے لے رہے ہیں اس شہر کے، جتنے جو فقیر نہیں تھے وہ بھی بن گیا، یا تو بادشاہ سے خیرات لے گے ہم بھی بادشاہ بنیں گے۔ اس فقیر کو بلایا تو کہا کہ تم کیوں نہیں لے رہے، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ تو اللہ کا درویش بننا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ فقیر نے کہا کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں کچھ چاہیے، مجھے بڑا کچھ چاہیے، پر تجھ سے بھی چاہیے۔ مجھے بڑا کچھ چاہیے، انسانی ضروریات ہے نا، اور مجھے بڑا کچھ چاہیے، پر تجھ سے بھی چاہیے، مجھے اللہ سے چاہیے، جب وہ دے گا تو تب تھوڑ پوری ہوگی، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، چاہیے مجھے بڑا کچھ، لیکن مجھے اللہ سے چاہیے، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ میں نے کہا چلو کچھ تو چاہیے، کچھ تو لے لو، میں سب کو تقسیم کر رہا ہوں، ایک بندہ رہ گیا شہر میں، تو یہ بڑی بری بات ہے۔ اس نے کہا تو مجھے دے نہیں سکتا، میں تجھے یہ بتا دوں، یاد رکھنا ہے کہ کبھی کوئی انسان کسی انسان کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا جب تک اللہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے۔ اللہ ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، تب انسان کی تھوڑ ختم ہوتی ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ تو کہا تو جتنا مانگے گا تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں دوں گا۔ فقیر نے پھر اپنا کشکول ہوتا ہے نا فقیروں کے پاس، اس نے کہا وہ ڈال اس کے اندر بھی اشرفیاں، اس نے مٹھی بھری اس کے کشکول میں ڈالی۔ اشرفیوں کے کھنکھنانے کی آواز تو آتی ہے لیکن کشکول دیکھتا ہے خالی ہے، پھر مٹھی بھرتا ہے، پھر ڈالتا ہے، آواز تو آتی ہے لیکن کشکول خالی ہے۔ ایک کوری ختم ہوئی، دو ختم ہوئی، تین ختم ہوئی۔ نوکر کہتا ہے بادشاہ سلامت، بوریاں ختم ہو گئی ہیں خزانے سے، فقیر کا کشکول نہیں بھرا جا رہا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سا کنواں اس کے نیچے ہے کہ وہ اس کا اشرفیاں ڈالتے جا رہے ہیں، اس میں پورا ہی نہیں ہو رہا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا تھا درویش سے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کشکول ایک دنیا کی لالچ ہے، اسے جتنا مرضی بھرتے جائیں یہ نہیں بھرا جانے والا، اس میں پوری دنیا بھی رکھ دیں، یہ پیٹ بھی ایک لالچ ہے، اس میں جو کچھ بھرتے جائیں یہ کبھی بھرا نہیں جاتا، یہ اسی وقت بھرا جاتا ہے جب اس کو اللہ پہ مہربانی فرما دیتا ہے، دنیا داری سے نہیں بھر سکتا۔ تو کہا یہ لالچ کی دنیا ہے، تو میری بات ہی نہیں سمجھا کہ تو تو دے ہی کچھ نہیں مجھے سکتا، ایک کشکول میرا نہیں بھر سکا، اور تو کہتا میں بڑا کچھ دینے والا ہوں، مجھے چاہیے تو بڑا کچھ ہے لیکن مجھے میرے اللہ سے چاہیے، جب وہ دے گا تو یہ میرا کشکول بھی بھر جائے گا۔ تو دنیا داروں سے کنارہ کشی کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو جو دستے دراز ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اللہ تو دینے والا ہے۔ تو سب سے برا پیشہ دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور حضرت سعید بن عامر تاریخ اپنے اسلام کو پڑھے تو صحیح، اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیمات کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صوبے کا گورنر بنایا۔ ایک جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو عمر فاروق نے وہاں کے وزیر خزانہ کو خط لکھا کہ بھائی یہاں لوگوں کی شارٹ لسٹ مجھے بھیجو، میرے ہاتھ میں مال آیا ہے تو میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے۔
جو لسٹ بنی نا چوتھے نمبر پہ صوبے کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. لسٹ میں غریب لوگوں کی لسٹ میں صوبے کے گورنر کا نام آیا. عمر فاروق نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ صوبے کا گورنر ہے اور یہ اتنی غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے. اور پھر خط لکھا کہ میں تجھے یہ مال بھیج رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اتنی غریبی میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو جب قاصد لے کے آیا دروازے پر تو آپ نے دروازے پر وہ 600 اشرفیاں بھیجی حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ اپنی ضروریاتی زندگی پوری کر لینا. تو کہتے ہیں دروازے پر جب وہ قاصد لے کے آیا, کیا ہے کہ عمر فاروق نے خط لکھا ہے, پڑھا, اس میں 600 اشرفیاں ان کو بھیجی گئی. کہتے ہیں کہ آپ دروازے پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو آواز دی کہ کوئی مانگنے والا, کوئی ضرورت مند ہے, میرے پاس ضرورت سے زائد مال آیا ہے. دروازے پر تب اٹھے وہ 600 اشرفیاں لوگوں کے اندر تقسیم کرنی ہے. دنیا کی لالچ ہی کوئی نہیں. اور پھر عمر فاروق کو خط لکھا, یا امیر المومنین, آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرے اوپر توجہ کی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میری غربت کا یا مجھے پتا تھا یا میرے رب کو پتا تھا. میں تو جب بھی جھکتا ہوں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں. یہ کس نے بتا دیا کہ میں غریب ہوں؟ بس اس کا پتا بتا دیا. اللہ اکبر. میں تو اللہ سے سوا, اللہ کے سوا کسی سے مانگنا ہی نہیں چاہتا, میں تو ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہتا. اس نے آپ کو بتایا. ایسے خوددار لوگ دنیا میں گزرے ہیں, ایسے اپنے عزت نفس کی حفاظت کرنے والے دنیا میں سے گزرے ہیں. تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک, لالچ نہ کرنا, یہ تو تمہیں دنیا ذلت اور رسوائی کا تمہیں منہ دکھائے گی. اور اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو پھر جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لو, اللہ تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا. حدیث کا مفہوم ہے. اور پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, مجھے کچھ نصیحت فرما دے. 3 باتیں فرمائی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کبھی لالچ نہ کرنا, حوث نہ کرنا, اپنی خطاؤں پہ اللہ کی بارگاہ میں علیحدہ ہو کے رویا کرو. یہ نصیحت ہے. اور پھر تیسری نصیحت فرمائی تھی کہ اگر تم عزت چاہتے ہو دنیا کے اندر, 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے, اسے کنٹرول میں رکھنا, اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے اس کی حفاظت تم کر لو. اللہ کا نبی فرماتا ہے جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں.